تھی. یہاں پہ آج تقویٰ کے بارے میں مختصر سی بات میں کروں گا کہ قرآن کریم کا وہ پہلا لفظ جس نے مجھے جھنجھوڑا. نانا جی میرے بات کر رہے تھے, کسی کو سمجھا رہے تھے تقوی کے معنی, تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی متقی پرہیزگار, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں پہلی دفعہ آتا ہے یہ لفظ, اور اس کے بعد قرآن میں بار بار یہ لفظ اور اسی لفظ سے ملتے جلتے الفاظ. یہ متقین, ان کو جو پرہیزگار کہا تو ترجمہ کرنے والوں نے تو پرہیزگار لکھ دیا کہ جی متقی پرہیزگار. تو ایک صاحب جو بیٹھے تھے اس وقت میں چھوٹا تھا, اس نے کہا جی جو پہلے ہی متقی پرہیزگار ہے انہوں ہدایت دی کی ضرورت ہے, ایک ہو جی ہدایت ہے. تو یہ چیز جو تھی وہ فوراً خیال آتا ہے کہ کتنا جینوئن سوال ہے, کیونکہ ہمارا متقی پرہیزگار کے بارے میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جی آدمی نماز پڑھتا ہے, نیک پرہیزگار, اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے. ہماری روایتی زبان میں اس لفظ کے معنی کچھ اور ہیں, جیسے فضل عربی میں لفظ کہتے ہیں پراسپیرٹی کو, فاضل وہ جن کو پراسپیرٹی ملی ہو, جن کو, لیکن اردو میں جب ہم اسی لفظ کو بولتے ہیں تو اسی لفظ کے مادے کو استعمال کرتے ہوئے جو گند بلا ہوتی کہتے ہیں یہ فضول چیزیں. تو ہمارے اردو میں ان الفاظ کے معنی جس انداز سے استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے جو کہ قرآن کریم میں اور اس کی لینگویج نے, اور خاص طور پہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس تحریک کو 1400 سال پہلے چلایا تھا ان کی زبان نے ان سادہ الفاظ کو کیا سمجھا تھا. ان کے ہاں متقین کون لوگ تھے؟ کیا یہ روزمرہ ان کے الفاظ کا زبان کا لفظ تھا؟ کیا وہ روزانہ بولتے تھے کہ جی وہ دیکھو متقین آ گئے ہیں؟ نہیں, قرآن نے بڑے شاندار شان والے لفظ استعمال کیے ہیں, اور مادہ اس نے انہی الفاظ کا استعمال کیا ہے جو عربوں میں رواج تھا جس لفظ کا, تو انہی الفاظ سے وہ لفظ آگے بنے اور آگے وہ جا کر ڈسکرائب کرتا جاتا ہے کہ یہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں. قرآن کا ایک اعجاز یہ ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, الفاظ کو جب وہ استعمال کرتا ہے قرآن, ان الفاظ کو پھر آگے چل کے ڈیفائن بھی کرتا جاتا ہے کہ یہی تو ہیں جنہیں متقین کہتے ہیں. یہ اس کا انداز ہے. اسی طریقے سے اگر وہ مکذبین لفظ استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے یہی تو ہیں جنہیں مکذبین کہا جاتا. تو اس کا ایک اپنا انداز ہے اس کتاب کا, جو کہ بذات خود ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے اور پھر آگے چل کر اس لفظ کو ڈیفائن بھی کرتا ہے. قرآن کی ایک اپنی لینگویج ہے, ایک اپنی زبان ہے, اور اس زبان کو قرآن کو سمجھنے والے جب اس زبان کو سمجھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتی ہے. یہ قرآن کی تعلیم, پرہیزگار ہی کہیں آپ اس لفظ کو, تقویٰ, لیکن جانے کہ کس چیز سے پرہیز. پرہیز کہتے ہیں دور رہنا, ہٹ جانا, بچنا. مجھے ایک ایکسپیرینس یاد ہے اپنے بچوں کے ساتھ. ہم ایک جو ہمارے دوست ہیں ہندو, ان کے گھر گئے تو وہ اپنے ایک کمرے میں لے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پوجا کا کمرہ ہے. تو ہم نے ڈرتے ڈرتے اس کمرے کو دیکھا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو. ایک لمحے کے لیے ہمارے پہ تھوڑا سا لرزا ہی نہیں, طاری ہو گیا. وہ بت پڑے ہوئے ہیں اور دیے جلے ہوئے ہیں اور گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں کچھ ایسے. تو ہم پیچھے ہٹ گئے. مجھے خود اپنا ذاتی ایکسپیرینس بچپن کا, چائلڈہڈ کا یہ ہے. میں ڈھاکہ میں تھا, مشرقی پاکستان میں, 10-11 برس میری عمر تھی. تو ایسے گھومتے پھرتے میں چلا گیا ایک علاقے میں. میں اس زمانے میں چھوٹا جب تھا تو میں اسکول سے بھاگتا بہت تھا, تو سیر ویر کرنے کا مجھے بہت شوق تھا. تو میرے ساتھ ایک لڑکا اور تھا, تو ہم سارے پھرتے تھے. تو وہاں پہ ایک مندر تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ مندر ہے. ہم تو ہر جگہ بچے 10-11 سال کے ادھر پھرتے رہتے ہیں, تختیاں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی. وہ ادھر پہنچ گئے اندر. تو اندر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اندر پنڈت جی وہ ننگے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں, اور قمیض پہ انہوں نے کچھ سر پہ ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے. ڈھیر سارے اور لوگ ہیں جو بعد میں مجھے پتہ لگا یہ پنڈت ہیں. ایسی خوفناک ان کی شکلیں اور اندر خوشبوئیں اور سارا کچھ. تو میں اس سے بھاگ کے باہر نکل آیا. یہ پرہیز بت پرستی سے, یہ پرہیز جو پوجا پاٹ سے ہے, ہر
جیسے آپ کو دنیا کے کسی دوسرے غیر مذہب کو دیکھ کے ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی دنیا کے دوسرے مذاہب والوں کو آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کر ہوتی ہے جن کو آپ کہتے ہو کہ یہ ہمارا حصہ ہیں۔ ہر ایک کو چونکہ اس کلچر میں پیدا ہوا ہے، اسے اپنی پوجا پاٹ اور اس کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو دور تھے ان چیزوں سے اور دیکھتے تھے کہ وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں چلے جاتے تھے کبھی کبھار، لیکن دور رہتے تھے بنیادی طور پر، اس لیے کہ ان کا دل نہیں ٹھکتا ان چیزوں پر۔ اکثریت عوام کی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اتنا اس کے بارے میں تاکید بھی کرتے ہیں، اسکولوں میں ماسٹر، اسلامیات کا ٹیچر، ڈنڈا بابا بچپن سے کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جی قبر میں فرشتے آ کے پوچھیں گے آپ سے یہ کرو وہ کرو، سب سے پہلے سوال ہوگا کہ نمازیں پڑھی تھیں، 4 فرض 4 سنت، اتنے رکعت اتنے وتر اتنا کچھ، یہ سارا کچھ۔ اس کے باوجود آپ سوچئے کیا وجہ ہے کہ دنیا اتنا زیادہ بھی کہے جانے کے باوجود اس چیز کی جانب مائل نہیں ہوتی۔ اکثریت انسانوں کی کبھی ایسی جانب چیز نہیں جاتی جس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسانوں کی دنیا میں پروسیس ہی اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ کوئی بھی ریچولز جو ہیں جو نتیجہ پیدا نہیں کرتے ان سے وہ لوگ دور رہتے ہیں۔ متقین وہ لوگ تھے جو دور رہتے تھے ان چیزوں سے، یہ جانتے تھے کہ یار یہ چیز تو بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے آپ کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس سے لبرٹی کا تصور آتا ہے کہ وہ لوگ جو ذہنی طور پر اور اعصابی طور پر آزاد تھے ان تصورات سے، دل سے جب وہ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار I know what I am doing، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ کانفیڈنٹ لوگ، یہ متقین لوگ ہیں۔ قرآن کا مخاطب طبقہ پہلا لفظ جس کو کہا ہے اس نے ایڈریس ہی ان کو کیا ہے۔ قرآن نے اور بھی لفظ استعمال کیے ہیں ان پروگریسو لوگوں کے لیے۔ اگر آپ قرآن کھولیں، قرآن بلکہ نہ کھولیں، بند ہی رکھیں قرآن کو، تو قرآن کے جو باہر پہلا لفظ لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ جتنے بھی قرآن کے پبلشرز ہیں، یہ چلتا آ رہا ہے جس دور سے قرآن، یہ تبرکن اس لفظ کو پتہ نہیں لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ بڑا ہی خوبصورت آیت ہے۔ لا یمسہ، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس کتاب سے بانڈ نہیں بنے گا، مس پیدا ہی نہیں ہوگا۔ لا یمسہ، اس سے مس پیدا ہی نہیں ہوگا، الا المطہرون، سوائے ان لوگوں کے جو مطہرون ہیں، وہ جو نجاستوں سے، جہالتوں سے پاک رہتے ہیں، دور رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ طاہر ہمارے ہاں لفظ پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پاک، اور پاکستان کا لفظ بھی ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں پاک کے معنی بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ جی جراثیم سے پاک یا ایسی چیز۔ جو پاکیزگی اور طہارت کا تصور قرآن نے دیا ہے وہ جاہلیہ کے مقابلے میں اس لفظ کو استعمال کیا قرآن نے، کہ جہالتوں کے دور کی جو پیگن چیزیں تھیں، پیگن رسومات تھیں، پیگن آئیڈیاز جو تھے، ریچولز ورشپ کے جس میں پیش تھے، مطہرین وہ ہیں جو اس سے دور رہتے ہیں، بانڈ بنے گا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ کیا لفظ ہے، لا یمسہ، بانڈ بن سکتا ہی نہیں اس کے ساتھ کسی کا، الا المطہرون، سوا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ بانڈ بنتا کن لوگوں کا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے، یہ بانڈ بنتا ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ یار چیز تو اچھی ہے لیکن میرے دل کو ٹھکتی نہیں ہے۔ جیسے یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ جتنی آپ کو سفرنگ اور پین ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، لہٰذا اور زور سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس تکلیف پہنچانے کا تصور کہ جی یہ ہر مذہب کے اندر یہی چیز ہے کہ جی جتنی تکلیف پہنچے وہ اتنا ہی آپ کو خدا خوش ہو رہا۔ تو یہ فنڈامنٹل پرنسپلز جس کو جو کہ انسان کا دل نہیں مانتا کہ جی خدا کو مجھے تکلیف پہنچا کے کیا ملنا ہے،
میں تو ویسے ہی کسی پھنسی کی تکلیف ہو جائے، چھوٹی سی کوئی چیز نکل آئے تو آدمی اسی کے درد میں مبتلا ہو جائے، کسی کو دانت کا درد ہو جائے تو آدمی کہتا ہے یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا. تو میں ایسے خدا کو کیوں کر مانوں کہ جو انسانوں کو تکلیف پہنچا کے خوش ہو. اس کے بارے میں مختلف تھیوریز یہ پیش کرتے ہیں قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کے، اور ہمیں تسلی دے کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے جی، وہ آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے تکلیف پہنچاتا ہے آپ کو. اور یہ وہ بھائی اللہ کو کیوں امتحان لینا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. یہ ساری چیزوں کو جانتے ہوئے انسان کے دل کے اندر یہ ایک شک سا رہتا. تقوی ان لوگوں کو، متقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور جب وہ چیز اس سے آزاد ہوتے ہیں تو وہ قوت جو آتی ہے، طاقت جو آتی ہے، اور اس طاقت کا نتیجہ جس پروڈکٹیوٹی کی فارم لیتا ہے، وہ پروڈکٹیوٹی اگر انفرادی طور پر آپ دیکھو تو آپ کو وہ متقین کیسے سکسیسفل نظر آتے ہیں زندگی میں، اور اگر ان اقوام کی فارم میں دیکھو، وہ اقوام جو پوجا پاٹ سے پرہیز کرتی ہیں، کیسے وہ سکسیس کی منزلیں طے کرتی ہوئی اس منزل تک پہنچ گئی. اور حالانکہ یہ وہی اقوام تھی کہ جب یہ پوجا پاٹ کی لعنتوں میں مبتلا تھے تو ساری دنیا میں دھتکارے جاتے تھے. ان چیزوں کو جنہیں ریچولز کہتے ہیں، ان سے آزادی، روشنی، ایجوکیشن، ان بتوں کو توڑنا جو ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف سے ملے ہیں، یہ چیز ایجوکیشن کا فنڈامنٹل پرنسپل. ابراہیم کی مثال قرآن نے دی، بتوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا، یہ کہا کہ تمہارے ماں باپ یہی چیزیں کرتے تھے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا، دیکھو ان ایکٹس کے ساتھ تو ایک مکھی بھی نہیں ہلتی، اور تم انہی چیزوں کو کیوں سمجھتے ہو. تو بہت سی جواز، بہت سی باتیں اسی چیز کے بارے میں کہی جاتی ہیں. تقویٰ بنیادی طور پر پرہیز، دور رہنا ہے ان چیزوں سے جو نتیجہ ریچول سے، سپرسٹیشس ریچول سے، سپرسٹیشس بلیف سے. اور متقین وہ لبریٹرز ہیں جو انسانوں کو آزاد کراتے ہیں ان جہالتوں سے. تو یہ متقین اور یہ تصور ہے تقویٰ کا جو قرآن نے دیا، اور وہی تصور اسی چیز کو اپنا کر امریکہ بنا ہے، یورپ بنا ہے. انہوں نے اس پرنسپل کو اپنی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا. میں نے ٹامس جیفرسن جو فاؤنڈنگ فادر تھا اور موسٹ بریلینٹ آدمی تھا امریکہ کا، اس کی بریلینس کے بارے میں اور کیا کہا جائے کہ ٹامس جیفرسن سرجن ہونے کے علاوہ باٹنی کا اس کو شوق تھا، اور باٹنسٹ ہونے کے علاوہ اس کو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں اس کی کوالٹیز. لیکن ایک کوالٹی جس کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اسے عربی زبان سیکھنے کا شوق تھا، اور اس کے پاس قرآن مجید موجود تھا. یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ ہیں فاؤنڈنگ فادرز ان امریکہ کے جنہوں نے اس کو آئین دیا، کانسٹیٹیوشن دی، اور اس بات کو سمجھا کہ وہ کون سے پرنسپلز تھے جس پہ قوم بنتی ہے. محمد الرسول اللہ کے راستے پر کیسے چلا جا سکتا ہے، نیشن اس نے بنایا تھا. تو یہ جو فاؤنڈنگ فادرز تھے امریکہ کے، یہ سارے چور چکے جسے کہتے ہیں، یورپ سے بھاگے ہوئے لوگ اور مذہب کی عذاب سے تنگ، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان بنانے کے وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم ہندو کے اس لعنت کے نیچے مارے جائیں گے، یہ مذہب کی جو لعنت ہے. اسی طریقے سے امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے اس ملک کو جب بنایا اور اس عزم کو لے کے اٹھے تو اپنے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں ایسی باتیں انہوں نے رکھ دیں کہ جو کچھ بھی ہوگا ہمارا نظام حکومت مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگا. انفیکٹ کرسچینٹی اور کرسچن مذہب کا تو اتنا شدید کرٹیسزم جیفرسن نے اپنے مضامین میں اور اپنی چیزوں میں لکھا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ اس واہیات خرافات کو میں ہرگز ماننے کو تیار نہیں، اور ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، بے شمار بار اس کی تحریر میں آپ کو یہی بات ملتی ہے. اور یہ وہی شخص ہے جو قرآن مجید سیکھنے کے لیے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ he attempted to learn Arabic. اتنا ہی لکھا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جیفرسن نے کسی چیز کو اٹیمپٹ کیا اور اس کے بعد سیکھا نہ ہو. یہ جیفرسن کی طبیعت کے خلاف ہے بات. اور اس کے پاس جو قرآن مجید موجود ہے وہ ملا. اسی تقوی کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، اور اسی تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے قومیں ختم ہو جاتی ہیں. تقوی اساس ہے لبرٹی کی، اس لیے کہ جو انسان سپرسٹیشن سے ڈرتا ہے وہ پھر اللہ اور اللہ کے قانون سے نہیں ڈرتا، اور جسے اللہ کے قانون پر اعتماد ہوتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. اور اسی رسی کو تھام کے پائنیئرز نکلتے ہیں. اور وہ انسان جو سپرسٹیشنز میں مبتلا ہے اور جسے ریز کیا گیا ہے ان سپرسٹیشس تصورات کے ساتھ، وہ ڈرتا ہی رہتا ہے. ان کے اندر یہ صلاحیت